قرآن مجید فرقان حمید کا اعجاز ہے کہ قرآن پاک اس کی ریمیڈیز کو، اس کے تدارک کو بھی بیان فرما دیتا ہے۔ بینگ اے مسلم، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم صرف سبب پر نظر نہیں رکھتے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید فوکس کرتا ہے کہ کوئی بھی جو نیچرل سورسز ہوتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی ایکٹیو کرنے والا ہوتا ہے، اور ان کو حرکت دینے والا، ان کا محرک وہ مسلمان کے نظریے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ چونکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ کوئی پتا خشک بھی ہو جائے تو اس وقت تک وہ زمین پر نہیں گرتا جب تک اللہ تعالیٰ کی رضا اور منشا نہیں ہوتی۔ تو آفت، ڈیزاسٹر، ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، قوت کار فرما وہ رب تعالیٰ کی ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں واضح انداز میں کہا گیا للہ ملک السماوات والارض، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہیاں، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سارے کا سارا اللہ کے لیے۔ اچھا پھر یہ آتی کیوں ہیں؟ جب کار فرما قوت وہ قدرت باری تعالیٰ ہے تو ان کی کازز کیا ہے؟ تو دو قسم کی کازز کو قرآن نے ذکر کیا، کچھ کا تعلق انٹرنل ظاہری اسباب کے ساتھ ہے، کچھ باطنی اسباب ہیں، انٹرنل ہیں، ان کو بھی قرآن پاک نے ذکر کیا۔ کہا ظاہری اسباب یا باطنی اسباب، ان دونوں کو قرآن پاک میں کسی بھی جگہ تم دیکھو گے کہ وہ کیا ہے تو وہ ایک ہی ذکر کیا جائے گا، بدعمالیاں، اور ان بدعمالیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جب کسی قوم نے مول لی تو رب تعالیٰ نے ان پر آفتوں اور مصیبتوں کو اجازت دے دی اور اپنی رحمت کو ان سے دور کر لیا، اور آنے والوں کے لیے اسے بطور عبرت ذکر کیا گیا۔ قرآن پاک میں کثرت سے تذکار ہے ایسی قوموں کے جن کو رب تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، تاہ و بالا ہو گئے، صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ آپ اس کی ریزن پڑھنا چاہیں، کاز پڑھیں تو یہی ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں محروم کر دیا، نتیجتاً وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ آئیے ذرا قرآن مجید فرقان حمید میں پڑھتے ہیں، سورہ نور ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، پس چاہیے ان لوگوں کو کہ جو اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس سے باز آ جائیں۔ اگر وہ باز نہ آئے تو دو کاموں میں سے ایک کام ہو جائے گا، یا تو رب تعالیٰ انہیں کسی آزمائش میں مبتلا کر دے گا، یا رب تعالیٰ کسی گرفت کے ذریعے انہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ وارن کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وارننگ کی وضاحت کی، جسے حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے روایت کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، کہ جس شخص نے رب تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی، رب تعالیٰ اس پر ذلت اور رسوائی کو مسلط فرما دیتا ہے۔ اور دوسری جگہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب ذلت اور رسوائی مسلط کر دی جاتی ہے تو پھر ان کے حق میں کی جانے والی دعائیں بھی رب تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ ان دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی وجہ پھر بھی بدعمالی ہوتی ہے، وہ کردار کا دوہرا معیار ہے، افعال کا دوہرا معیار ہے۔ اس کی ایک مثال مفسرین دیتے ہیں، ہم پنج گانہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مفہوم اس دعا کا یہ ہے کہ ہم یہ عرض کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا اور جن پر تیرا غضب ہوا، اور جو گمراہ ہوئے ہمیں ان کے راستے سے بچا لینا۔ مفسرین نے یہاں ایک کویسچن اٹھایا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ دعا پنج گانہ نماز میں انسان کرتا ہے، بحیثیت مومن ہر مومن اسے یاد رکھتا ہے، کرتا ہے، لیکن اس کی تاثیر نظر نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ کہا اس وجہ سے کہ اس کا عمل اس کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے۔ عمل کی مخالفت کیا ہے کہ ضالین سے مراد ہے اور ان مغضوب سے مراد ہے یہود و نصارہ۔ ایک بندے نے لباس یہود و نصارہ والا پہنا ہو اور وہ پڑھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اس کی زبان سے نکلنے والے لفظ میں تاثیر کہاں پیدا ہوگی جب فعل ہی اس کی مخالفت کر رہا ہے، اس کلچر میں ڈوبا ہوا ہے۔
کہ جو کلچر یہود و نصارہ کا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے غیر المغضوب علیہم، تو یہ تو پھر خالی یہ لفظ کا گوڑک دندہ لگتا ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر تاثیر تو پیدا نہیں ہوگی، بلا تشبیہ و تمثیل۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف وتتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم اقاما منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم۔ فرمایا جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں اس کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نیکی کا حکم کرتے رہا کرو، برائی سے روکتے رہا کرو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر ایک وقت وہ آ جائے گا رب تعالیٰ تمہیں آزمائشوں میں گرفتار کر دے گا، اور تم دعائیں بھی کرو گے تو رب تعالیٰ تمہیں نجات نہیں عطا فرمائے گا۔ آج سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے، کولیکٹیو بیہیویئر میں، اور آپ اپنا دیکھ لیں تو کیا ہے، نیکی کا حکم کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ آج برائی کی آواز بھی نہیں دی جاتی تو ہم لپک پڑتے ہیں، اور نیکی کی آواز 5 وقت دی جاتی ہے، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ، لیکن کوئی آنے کو تیار نہیں۔ اور اگر آپ کسی کو دعوت دیں تو یہ دعوت دینا اس سے بھی زیادہ مشکل ہو گیا۔ اور ایک بات زبان زد عام ہو چکی ہے، ہم اس کا شکار ہیں، کہتے نہیں جو جہاں لگا اسے لگا رہنے دو، چھوڑ دو سب کچھ، جو جہاں ہے وہیں رہنے دو۔ بھئی یہ تو میرے آپ کے منصب کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں خیر امت کا اعزاز دیا گیا ہے، اور یہ جو تمہیں سپیریورٹی دی گئی ہے اس کا سبب پتہ کیا ہے؟ وہ ایک ہے کہ تم بلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ آج ایک اسپرچل ہیڈ اس کے لیے اچھی بات کرنا، آئینہ دکھانا، اور اس کے لیے حق بات کا ابلاغ کرنا، وہ تو مشکل ہے ہی۔ سب سے مخلص ترین 2 رشتے ہیں، ایک باپ کا اور اس کے بعد استاذ کا۔ یہ باپ کا رشتہ اتنا مخلص ہونے کے باوجود اگر آج باپ یا ماں مخلص ترین رشتوں کی علامت، ماں بیٹی کو خیر کی بات کرے تو بیٹی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، باپ بیٹے کو خیر کی بات کرے تو بیٹا کہتا ہے آپ کو کیا معلوم، زمانے کے تقاضے کیا ہیں، میں تو اپنی مرضی کروں گا، جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ بالآخر ماں اور باپ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو چکے ہیں کہ جو جہاں لگا ہے وہاں لگا رہنے دو۔ تو جب ہمارا عمل ہماری دعا کی مخالفت کرے گا تو پھر قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بالکل عیاں ہے، پھر رب تعالی ہمیں فتنوں سے، آزمائشوں سے نجات نہیں دے۔